بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم لیلۃ القدر کے بارے میں بات کریں گے کہ لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے، اسے کون سی راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، لیلۃ القدر کو دیگر راتوں پر کیا فضیلت حاصل ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں کون سی ہوتی ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات میں کون سا وظیفہ کرنے کی تلقین فرمائی، لیلۃ القدر یا شب قدر کی علامات کیا ہیں اور اس مبارک شب کو مخفی رکھنے میں کیا حکمت ہے۔ لیلۃ القدر یا شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ یہ رات بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل ہے، جسے قرآن کریم نے 1000 راتوں سے افضل قرار دیا ہے۔ جمہور علماء امت کا موقف یہ ہے کہ لیلۃ القدر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص انعام ہے جو اس سے قبل کسی اور امت کو عطا نہیں کی گئی۔ حدیث مبارکہ سے بھی اس موقف کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میری امت ہی کو عطا کی اور تم سے پہلے لوگوں کو اس سے سرفراز نہیں کیا گیا۔ چونکہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ یہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے، لہٰذا اسے رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لیلۃ القدر کی فضیلت کے بیان میں پوری سورت نازل فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت میں کتب حدیث میں بہت سی روایات مذکور ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں حالت ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان حدیث میں جہاں لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ذکر و فکر اور طاعت و عبادت کی تلقین کی گئی ہے، وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو، پھر یہ کہ آئندہ برائی نہ کرنے کا عہد کرے۔ اس شان سے عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات مزدہ مغفرت بن کر آتی ہے، لیکن وہ شخص محروم رہ جاتا ہے جو اس رات کو پائے مگر عبادت نہ کر سکے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کی آمد پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ماہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ ایسے شخص کی محرومی میں واقعتاً کیا شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گنوا دے۔ جب انسان معمولی باتوں کے لیے کتنی راتیں جاگ کر گزار لیتا ہے تو 80 سال کی عبادت سے افضل بابرکت رات کے لیے جاگنا کوئی زیادہ مشکل کام تو نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں۔ وہ ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آخری عشرے کی 21ویں، 23ویں، 26ویں، 27ویں اور 29ویں راتیں طاق راتیں کہلاتی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیلۃ القدر کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ رمضان میں ہے، تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں طاق راتوں میں ہے۔ یہ رمضان کی آخری رات ہے۔
جس شخص نے لیلۃ القدر میں حالت ایمان اور طلب ثواب کے ساتھ قیام کیا، پھر اسے ساری رات کی توفیق دی گئی تو اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جسے مخفی رکھا گیا ہے، لیکن اس رات کے کچھ علامات ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ رات صاف اور روشن ہوتی ہے، گویا اس میں چاند چمک رہا ہے، انتہائی پرسکون ہوتی ہے، اس رات میں سردی ہوتی ہے نہ گرمی، اس رات کو صبح تک کسی ستارے کو نہیں پھینکا جاتا، اور جب صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ 14ویں کے چاند کی مانند ہوتا ہے، اور اس روز اس کے طلوع ہوتے وقت شیطان اس کے سامنے نہیں آتا۔ جس طرح اسم اعظم جمعے کے روز قبولیت دعا کی گھڑی کو مخفی رکھا گیا ہے، اسی طرح اس رات کو یعنی شب قدر کو بھی مخفی رکھا گیا ہے۔ اس کی متعدد حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر لیلۃ القدر کو مخفی نہ رکھا جاتا تو عمل کی راہ مسدود ہو جاتی اور اسی رات کی عبادت پر اکتفا کر لیا جاتا۔ ذوق عبادت میں دوام کی خاطر اس کو آشکار نہیں کیا گیا، کیونکہ لوگ یہی سوچتے کہ ہم اسی رات کو عبادت کر لیں گے، یہ رات عیاں ہوتی یعنی پتہ ہوتا کہ کون سی رات ہے، اور ہم اسی رات لوگ سوچتے کہ ہم اسی رات 80 سال کی عبادت کر لیں گے، اور اس طرح وہ باقی دنوں میں جو عمل ہے، عبادت کا عمل ہے، وہ کم ہو جاتا۔ اور دوسرا اس میں امر یہ ہے، حکمت یہ ہے لیلۃ القدر کو مخفی رکھنے کی کہ اگر بامر مجبوری کسی انسان کی وہ رات رہ جاتی تو شاید اس صدمے کا ازالہ ممکن نہ ہوتا، اور وہ بندہ سوچتا کہ یعنی کہ یہ رات گزر گئی ہے اور اب آئندہ سال مجھے یہ رات نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ رات واضح ہوتی، عیاں ہوتی، اور اسے پتہ ہوتا کہ آج کی رات گزر گئی ہے۔ لیکن مخفی رکھنے میں یہی حکمت ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ رات ان طاق راتوں میں سے کون سی ہے، اور وہ ان راتوں میں سے کوئی بھی کسی بھی رات کو عبادت کر کے اس رات کو حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے پاس زیادہ راتیں ہیں اور زیادہ چانسز ہیں عبادت کرنے کے۔ اگلی حکمت اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا رات کی اوقات میں جاگنا بے حد محبوب ہے۔ لیلۃ القدر کا تعین اسی لیے نہیں فرمایا گیا تاکہ بندے اس ایک رات کی تلاش میں 5 طاق راتوں میں جاگ کر اپنے رب کو منا سکیں۔ عدم تعین کی ایک وجہ سے گناہ گاروں پر شفقت بھی ہے، کیونکہ اگر علم کے باوجود اس میں گناہ سرزد ہوتا تو اس سے لیلۃ القدر کی عظمت مجروح کرنے کا گناہ بھی لازم آتا۔ لیلۃ القدر کی فضیلتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے اور قیام لیل کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو اس میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں کہو، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھ کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتوں کا نزول فرمائے اور آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔